حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکیلے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے. میں بھی پاس میں جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ حضور نیت باندھے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ تلاوت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ پوری مکمل ہو گئی جو 2.5 پارے کی تھی، لیکن حضور نے پھر بھی رکوع نہ کیا. دوسری سورت شروع ہو گئی، وہ بھی 1.25 پارے کی ہے، پھر بھی رکوع نہ کیا. تیسری سورت شروع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، پھر بھی رکوع نہ کیا. جب 5.25 پارے ہو گئی پھر پہلا رکوع کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہو کر یہ دیکھا، یہ سنا اپنے کانوں سے کہ حضور کے اندر سے، حضور کے دل سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو. یعنی کہ قرآن کا جذبہ، قرآن کی حیت، قرآن کی اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اتنا ڈر اور خوف کہ دل اندر سے ابل رہا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں، اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں، ایسا کیا ماجرا ہے؟ یہ مدینے کا واقعہ ہے، کیونکہ مدینے میں غربت ختم ہو چکی تھی. مکہ کے حالات اور تھے، مدینے کے حالات اور تھے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، جب میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جب میں ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں جس میں اللہ نے جہنم کے حالات بیان کیے ہیں، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آج محمد کا دم نکل جائے گا. لکھتے ہیں کبھی بھی اماں خدیجہ نے 1 روپٹے کا بھی سوال پیارے آقا سے نہیں کیا، نہ چپل کا کیا، نہ کسی کھانے کا کیا. جو بھی آ گیا اسی پر گزر کر لیا. 2 دن کا فاقہ ہوا چاہے 8 دن کا فاقہ ہوا، کبھی شکوہ نہ کیا، نہ کبھی فاطمہ نے شکوہ کیا، نہ کلثوم نے کیا، نہ زینب نے کیا، نہ رقیہ نے کیا. آج گھر میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے پھر دیکھو کیا کہتی ہیں عورتیں، لو جی جس دن سے اس گھر میں آئے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ساری عمر ہو گئے نعمتیں کھا رہے ہیں، ایک وقت آگے پیچھے ہو جاؤ بس پھر تم ہمارے نہیں اور صنم ہم تمہارے نہیں. اور جس کے لیے ہم اتنے مر رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے نمازیں ضائع کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے ہیں. اور یقین نہیں آتا تو ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس میں کوئی ملنے گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جھوٹوں کے محلے میں رہتا ہوں. جھوٹا سمجھتے ہیں نا؟ جھوٹوں کے محلے میں رہتا ہوں. کہنے لگا اچھا کہاں ہے؟ کہنے لگا گاؤں میں آ کے معلوم کر لینا. اب وہ صاحب بہت دور سے آئے اور پوچھا محلے گاؤں میں آ کر، کہنے لگا جی وہ جھوٹوں کا محلہ کدھر ہے؟ اب وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے پاگل آدمی ہے، جھوٹوں کا بھی کوئی محلہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا یار وہ اللہ والے تھے، وہ بتا کر گئے مجھے کہ جھوٹوں کا محلہ ہے. کہنے لگا نہیں وہ جھوٹوں کا محلہ نہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو پتہ نہیں، دوسرے سے معلوم کرتے ہیں. دوسرے کے پاس میں گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہاں جھوٹوں کا محلہ، کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں ہے. تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، اتفاق کی بات کہ گاؤں ختم ہو گیا. اس گاؤں کے ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے آواز لگائی رے بھائی ادھر آؤ. وہ آگے کہنے لگا جی پورا گاؤں تلاش کیا، ہمیں تو کوئی جھوٹوں کا محلہ نظر نہیں آیا. کہنے لگا ان کو بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں پتا، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں جھوٹوں کا محلہ. وہ ان کو لے کر قبرستان میں گئے کہ یہ قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ آج شراب پی رہے ہیں کل توبہ کر لیں گے، آج نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو کل سے پڑھ لیں گے، اور ان کو موت نے آ کر گھیر لیا. یہ پڑھے جھوٹے، ان کو دیکھ لو، یہ سارے جھوٹے لیٹے ہوئے. سنا رہا تھا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند
وہ واقعات کہ جن سے آپ کو کچھ چیزیں شاید سمجھ آ رہی ہوں گی میں جو کہہ رہا ہوں، اگر کاش میری زبان کے آپ ہوتے تب آپ کو کچھ اور ہی الگ مزہ آتا۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جانثار بیوی کہ جنہوں نے کبھی حضور سے مطالبہ نہ کیا کہ مجھے ایک روپٹے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیارے آقا شروع سے ہی روز اول سے ہی اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا اور وہ چیز عطا کی تھی کہ جب بھی کچھ آتا تھا وہ غریبوں پر خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ جب ظلم بڑھنے لگے اور کفار نے پریشان کرنا شروع کیا اور پریشانی کا عالم یہ ہو گیا جب ان کو لگا کہ اب ہمارے لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلنے لگے ہیں، اب بتوں کو پوجنے والے کلمہ پڑھنے والے بننے لگے ہیں، اب لات و عزا کو ماننے والے کہاں جانے لگے ہیں؟ کالی کملی والے کے محفل میں بیٹھنے لگے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک کرفیو کا اعلان کر دیا، ایک کرفیو کا اعلان کر دیا اور بائیکاٹ کر دیا کہ پورا خاندان، پورا قبیلہ کسی سے بات نہیں کرے گا اور پورا مکہ ان سے بات نہیں کرے گا، اور بات ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کو کھانے کی چیزیں بھی نہیں دے گا، کھانے کی چیزیں نہیں دے گا۔ اور یہ وقت کتنا گزرا ہے؟ یہ 2.5 سے پونے 3 سال کا وقت وہ گزرا ہے شعب ابی طالب کا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، کلثوم بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، اور حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہاں تک کہ چچا جو ایمان نہیں لائے تھے ابو طالب وہ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ کو ایک جگہ محصور کر دیا گیا کہ اب آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، نہ آپ کو کوئی راشن پانی دے گا۔ اب بتائیے کتنی بڑی پریشانی کا عالم کہ 2.5 پونے 3 سال گزر جائے، اس سے محلے والے بات نہ کریں، گاؤں والے بات نہ کریں، اور اس کو کھانے کو بھی نہ دیں۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، کتنی پریشانی ہوئی ہے؟ کتنے دن لگا تھا؟ 4-5 مہینے ہے نا؟ لیکن گاؤں میں ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے، ایک دوسرے سے راشن لے سکتے تھے، بازار سے خرید سکتے تھے، لیکن وہاں یہ ہو گیا نہ تو کسی سے خرید سکتے ہیں نہ ان کو دیا جائے گا، اگر یہ پیسے بھی خرچ کریں گے تو بھی ان کو نہیں دینا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کا بول بالا ہونے لگا ہے، میرے کملی والے کا نام روشن ہونے لگا ہے، اب ان کو ڈر ہونے لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مکہ کلمہ پڑھنے والا نہ بن جائے۔ ان بیوقوفوں کو کیا پتا تھا، ان جہنمیوں کو کیا پتا تھا کہ مکہ تو مکہ، ساری دنیا میں تیرے محمد کا کتنا کمال ہوگا کہ راتوں کو عاشق بیٹھ بیٹھ کر نام سنا کریں گے۔ گاؤں ہو، شہر ہو، قصبہ ہو، محلہ ہو، جہاں دیکھو عاشق ہی عاشق بیٹھے ہے نا بھائی؟ کس لیے بیٹھے؟ کسی اور معاملے میں اتنی دیر نہیں بیٹھتے، نہ اس طریقے سے بیٹھتے۔ تو خیر بہرحال یہ وقت گزر گیا، اور اسی وقت گزرنے کے بعد اللہ اکبر، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت آ گیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے تشریف لا رہے تھے، اچانک آواز آئی اندر سے، اماں خدیجہ کہنے لگی کہ پیارے محمد جلدی سے گیٹ کھول کر اندر تشریف لے آئیے، آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس سے پہلے جب بھی حضور کی آہٹ سن لیا کرتی تھی اماں خدیجہ خود گیٹ کھول دیا کرتی تھی، آج گیٹ کھولنے کے لیے کوئی آیا نہیں، اور بلکہ یہ کہا اماں نے کہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے اور کہنے لگے خدیجہ آج کیا بات ہو گئی؟ ایک عجیب سا ماجرا ہو گیا، روزانہ میرا گیٹ خود کھولا کرتی تھی، آج مجھے اندر کیوں بلایا؟ کہنے لگی اب دیر نہ کرو کالی کملی والے، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میرا رخصت ہونے کا وقت آ چلا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خدیجہ اتنا جلدی ساتھ کیوں چھوڑتی ہے؟ مکے والوں نے تو آج بھی پتھر مارنے شروع کر رکھے ہیں۔ اما خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ بس اب تو ایک بات بتا دیجئے کہ زمین کے اوپر آپ مجھ سے خوش بھی ہیں کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے، کہنے لگے خدیجہ میں نیچے زمین پر خوش ہوں، آسمانوں پر میرا رب بھی خوش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے یا اللہ میں محمد الرسول اللہ زمین کے اوپر خوش ہوں، تو بتا تو آسمانوں پر خوش ہے کہ نہیں؟ آواز آ گئی میرے محمد جس سے تو خوش ہو جاتا ہے میں بھی اس سے خوش ہو جایا کرتا ہوں۔ شاہ ابی طالب سے نکلے، اما خدیجہ کا انتقال ہو گیا، چند دن کے بعد چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دین کی بات کہنے کے لیے جس کے پاس جاتے وہ بات سننے کو تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب دین کی دعوت کہاں دی جائے، کس کے پاس جایا جائے؟ لیکن پیارے آقا نے کسی کو یہ بات بتلائی نہیں، اور وہ ایسے نہیں بتلائی بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا اس میں بھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی بات بولتے نہ تھے، کوئی بات آج تک میرے نبی کے منہ سے نکلی ہی نہیں۔ جو بھی بولا ہے اللہ نے بتایا ہے، میرے نبی نے بولا ہے۔ وما ينطق عن الهوى۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اپنے ساتھ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نکل پڑے، اور آج ارادہ یہ کر لیا کہ مکہ میں اگر کوئی دعوت نہیں سنتا تو کوئی بات نہیں، آج کہیں دور جایا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت آ گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی جو آپ تک دین پہنچایا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سب تک پہنچا دیجئے۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حیثیت کے مطابق دین کو لوگوں تک پہنچائے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے ہو، شکل کے اعتبار سے ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، بول چال کے اعتبار سے ہو، رشتہ داری کے تعلق سے ہو، وہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ میسیج یہ دے کہ میں محمد کا چاہنے والا ہوں، اس کی ہر بات سے یہ محسوس ہو کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نکل پڑے۔ آپ نے سفر جو طے کیا، آپ نے ارادہ کیا طائف کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا اس جگہ کا جہاں مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، رئیس لوگ چھٹیاں منانے جایا کرتے تھے، وہ جگہ تھی طائف، ٹھنڈا علاقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے تو آپ کے پیروں میں ایک سادے سے چپل، آپ کے پیروں میں سادے سے چپل اور سادے سے کپڑے، اور ساتھ میں کھانے کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، اور ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نکل پڑے۔ میرے عزیز دوستو،
ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے والوں میں آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ وہاں میٹنگ نہ کرو، یہاں آ کر بیٹھو، سیرت رسول سنانے لگا ہوں، حضور کی تکلیفوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنی میٹنگ ادھر جب آ کر بیٹھے ہو، اللہ کی قسم ادھر فرشتے نہیں، رحمت نہیں۔ جس نے آج سیرت نہ سنی پورے سال اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، میں گارنٹی سے لکھ کر دیتا ہوں۔ میرے نبی کی سیرت کا یہ افعال لکھا ہے علماء نے کہ جو نبی کی سیرت میں جاگتا ہے اور صبح کو فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کی قسم پورے سال اس کے گھر سے برکت نہیں ٹوٹتی۔ صرف سنی اور فجر غائب کر دی تو اس کے پورے سال برکت نہیں آتی۔ اور آج بے برکتی مجھے لگتا ہے شاید اسی وجہ سے ہو رہی، وہ علم میں بھی بے برکتی ہے اور عمل میں بھی بے برکتی ہے۔ صرف سنتے سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، راتوں کو روزانہ سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا، مکہ سے طائف 95 کلومیٹر۔ دیکھو تو صحیح غیور مسلمانوں، میرے نبی نے جب قدم بڑھائے ان پتھروں پر چلنا شروع کیا۔ آج مسلمان اپنے گھر سے مسجد میں جانے کو تیار نہیں، وہاں سے یہاں سرکنے کو تیار نہیں۔ بتاؤ تو صحیح وہ نبی کیسا امی نبی، کیسا پیارا نبی، دین پھیلانے کے لیے ہلکے سے چپلوں میں، کھانا ساتھ نہیں ہے، پہاڑوں میں چل پڑتا ہے۔ 95 کلومیٹر کا سفر، یہ تو دیکھو پیدل کتنے دن میں گزرا ہوگا۔ پتھریلا علاقہ ہے، مکہ کی گرمی بھی اس قدر کی آج بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب کبھی مکہ جانا ہو تو دیکھ لینا مکہ کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں داخل ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود۔ آپ نے جو سب سے پہلے دیکھا کہ ایک گھر ہے، ایک بیٹھک ہے، اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تینوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ حضور نے سوچا کہ بھئی ان سے ہی شروعات کر لیتے ہیں، ان سے ہی بسم اللہ کر لیتے ہیں، انہی کو کلمے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اب مسلمانوں کو دعوت دینی پڑ رہی ہے۔ پیارے آقا نے ان کافروں کو دعوت دی ہے، ان مشرکوں کو دعوت دی ہے، پتھر اس لیے ملے ہیں۔ آج کمال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دعوت دینی پڑ رہی ہے، جو خود دائی بن کر آئے تھے، جن کے حصے میں دعوت کا کام تھا، جن کے حصے میں دین پھیلانا تھا، آج انہی کو دین سمجھانا پڑ رہا ہے کمال کی بات۔ کاش اگر ہم اسی معاشرے کے ساتھ چل رہے ہوتے، اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھتے، اپنی زندگی دین کے ساتھ گزارتے، تو شاید پھر ہمیں یہ جلسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر شاید ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری صورتوں کو دیکھ کر، ہماری تجارت کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر غیر مسلمان جو بغیر کلمہ پڑھنے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھ رکھا، شاید وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس کلمہ لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، اتنا سننا تھا، ان کو غصہ آ گیا۔ ایک کہنے لگا لا اکلمک، حروف سمجھنا، لا اکلمک، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا لا اخرج، یہاں سے نکل جا، ہمارے گاؤں سے دفع ہو جا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی نے کیسے جملے سنے۔ او غیور مسلمانوں، شرم تو کرو، حیا تو کرو، آج دین کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنے ہوں گے، بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہوا ہوگا، کیسے دل پر گزری ہوگی۔ تیسرا کہنے لگا اگر تجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، بتا تیرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ اونٹنی کا بھی موجود کیوں نہیں؟ نبی ہے تو پیدل، اونٹ ہوتا، کوئی سواری ہوتی تو مانتے ہاں بھائی نبی ہے۔ کیسا امتحان ہے۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ سخت جملے سنے، آپ نے کچھ نہ کہا، ان سے ایک درخواست کر دی، کہنے لگے اے میرے دوستو، میری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ بات نہیں سننا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کرنا، میں غریب لوگوں کو سمجھاؤں گا، میں اس طائف میں جا کر لوگوں کو جگہ جگہ دین کی دعوت دوں گا، بس تم ایک کام کرنا، میرے سامنے روڑا نہ بننا، میرے سامنے آ کر کچھ گڑبڑ مت کرنا۔ لیکن ان ظالموں کو دیکھو، ان خبیثوں کو دیکھو، انہوں نے اتنا سنا تھا، انہوں نے فوراً اعلان کر دیا، پورے طائف کے لوگ اکٹھے ہو گئے، بچے بھی اکٹھے ہو گئے، بوڑھے بھی اکٹھے ہو گئے، اور کہنے لگے سارے کے سارے مل کر کہ یہ مجنون آ گیا، دیوانہ آ گیا، ساحر آ گیا، جادوگر آ گیا، اس کے اوپر پتھروں سے بارش کرنا شروع کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ جیسے ہی تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیے، اور اتنے پتھر مارے میرے نبی کو نیچے سے اوپر زخمی کر دیا۔ ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں، ارے یہ آخر الزمان محمد الرسول اللہ ہے، ارے یہ وہ ہے کہ جن کے اوپر ساری دنیا قربان کی جا سکتی ہے۔ آج مسلمان اگر اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا تو کم سے کم اللہ کا واسطہ نماز تو پڑھ ہی سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اتنا مارا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا کو چاروں طرف سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ظالموں نے کبھی دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے مارا، اور اتنا مارا کہ آپ کے چپل سارے کے سارے خون میں لت پت ہو گئے۔ اور اتنی دیر نہیں مارا بلکہ 5 کلومیٹر دوڑا کر مارا۔ 5 کلومیٹر کا سفر کم نہیں ہوتا، جس میں آگے سے پتھر ہیں، پیچھے سے پتھر ہیں، سارا جسم کو زخمی کر دیا۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، احد کے دن جتنی آپ کے بدن پہ سختی ہوئی، جتنی آپ کے اوپر معاملہ ہوا، جیسے آپ کو مارا گیا احد میں، کیا اس سے زیادہ سخت بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا؟ کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں عائشہ، اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا۔ کہنے لگی کون سا؟ کہنے لگے طائف کا دن، جس دن میں اکیلا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر گیا تھا، مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک پتھر ہی پتھر مارے گئے تھے، میرا کوئی حصہ وہ بچا نہیں تھا جہاں مجھے زخمی نہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے چور ہو کر کبھی گر جاتے، حضرت زید بن حارثہ کبھی اٹھا کر کھڑا کر لیتے، کبھی اپنی کمر سے لگا لیتے، کبھی اپنے گلے سے لگا لیتے، لیکن ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ 5 کلومیٹر کا سفر طے ہونے کے بعد ایک باغ آ گیا، عتبہ اور شیبہ کا باغ۔ اس باغ میں آ کر، اس باغ کے سامنے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اندر چلے گئے۔ اب وہ مکہ کے امیر لوگوں کا باغ تھا، اب وہاں اندر جانے کی ہمت نہ ہو سکی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے بس ہو گئے، ایک پیڑ سے اپنے آپ کو سہارا لگا کر بیٹھ گئے۔ بے ہوشی طاری ہے، غموں سے چور ہے، حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نیچے حضرت زید بن حارثہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور کس کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو؟
میں اس آخر الزما کی بات کر رہا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آج پیارے نبی کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں، لیکن کل اللہ آپ کو کہاں پر لے کر گئے؟ معراج کا سفر کرا دیا. لیکن امتحان اپنی جگہ پر ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کب کس سے امتحان لینا ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، سب کو پریشانی بھگتنی پڑی، لیکن میں وہ ہوں کہ سارے نبیوں کو جتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی اس سے زیادہ پریشانی مجھے اکیلے کو اٹھانی پڑی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا. ادھر باغ کے مالک نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آیا. اس کے ہاں ایک نوکر تھا، اس کا نام عداس. اس عداس کو اس نے کہا کہ یہ انگور لے جا کر پیش کر دو. عداس ایک یہودی تھا، ایک نصرانی تھا. اس نے انگور کا ایک گوشہ لیا، ایک پلیٹ میں رکھا، ایک تھال میں رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. میرے نبی بھوکے تھے، 10 دن کا سفر ہے طائف کا. میرے نبی نے جیسے انگور کو ہاتھ لگایا، انگور کو ہاتھ لگاتے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا جملہ سننا تھا. مسلمانوں بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کہ جب روٹی کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، بسم اللہ یاد رہتی ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے تو جانوروں کی طرح ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، عداس کہنے لگا کہ یہ آپ نے کون سا جملہ پڑھا؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس طریقے کا جملہ؟ کیونکہ یہاں تو پڑھنے والے ہیں بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ والمنات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جو مجھے قرآن میں اللہ نے بتایا. عداس کہنے لگا کہ قرآن کیا چیز؟ حضور نے فرمایا تو بتا رہنے والا کہاں کا؟ اس نے کہا کہ میں عراق کے اندر ایک شہر ہے نینوا، وہاں کا رہنے والا ہوں. حضور فوراً بول پڑے کہ وہاں تو میرا بھائی حضرت یونس علیہ السلام آیا تھا اور وہ میرا بھائی ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھا. عداس کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بتا دی، سارے نبیوں کی بتا دی، ساری قوموں کی بتا دی، ان کی بھی بتا دی جنہوں نے اپنے نبیوں کی باتیں نہیں مانی. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. جب امت نبیوں کی بات نہیں مانتی، جب امت علماء کی بات نہیں مانتی، جگہ جگہ فساد شروع ہو جائیں گے، ظالم مسلط کر دیے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا جب میں کسی چیز کو شروع کروں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. اتنا سننا تھا. عداس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے لیا اور چومنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بھائی ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. میرے نبی خوشی سے جھوم اٹھے کہ چلو ان کافروں نے پتھر مارے، ان ظالموں نے پتھر مارے، میرا یہاں آنا وصول ہو گیا، کم سے کم ایک نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. پیارے آقا کچھ دیر کے بعد باغ سے نکلے. باغ سے نکلنے کے بعد اوپر سے ایک بادل آیا، اندر سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور نے اوپر نگاہ اٹھائی، پوچھا کون؟ فرمایا کہ میں ابر کا فرشتہ اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی بتائیے کیا کام؟ کہنے لگے اللہ نے ساری چیزیں دیکھ لی آپ کی، آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملہ کیا، تو پھر تم کیوں آئے ہو؟ اللہ نے تو دیکھ لی، تم کیوں آئے ہو؟
فرمایا اللہ نے یوں کہہ کر بھیجا ہے کہ میرے محمد سے کہہ دو کہ اگر وہ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر ان کو مروانا چاہتے ہیں تو ابھی اشارہ کر دیں، یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں گے۔ میرے نبی دیکھیے رحمت والے کہنے لگے نہیں، مجھے دونوں پہاڑوں کو ملوانا نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ مجھے نہ سمجھ سکے، مجھے نہ جان سکے، مجھے نہ پہچان سکے، لیکن ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان میں داخل ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ایک دعا پڑھی، وہ اپنا آپ میں اتنی جامع دعا، اتنی بڑی دعا، اللہم اشکو الیک، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین آپ نے کن کے حوالے کر دیا؟ یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، میری قدر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر ایک کلمہ اور کہا کہ الہ العالمین اگر آپ مجھ سے خوش ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس کی پرواہ بالکل نہیں۔ یا اللہ اگر آپ مجھ سے خوش نہیں، پھر اگر یہ سارے کے سارے میرے اوپر پھول بھی پھینکتے تب بھی مجھے اس بات کا غم ہوتا۔ اس کا مطلب ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش رہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ساری دنیا خوش ہو جائے، ساری دنیا واہ واہ کہے، ساری دنیا امڑ پڑے، لیکن اللہ ناراض ہو، الحمدللہ وہ زندگی کس کام ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ یاسین بھائی نے جو یہ بزم سجائی ہے، اے رب کریم اس کا بدلہ دونوں جہاں میں عطا فرما، اے رب کریم دونوں جہاں میں اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ جنت میں ایسی ہی محفل سجا کر دے دیجئے۔ اے رب اکرم یا اللہ ان کے والد محترم جناب حاجی عبدالحکیم صاحب کو یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سبب مہیا فرما۔ یا اللہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ پر آنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے بنا۔ یا اللہ بڑے حضور حضرت ابو بکر القریش الصدیقی رحمت اللہ علیہ کی طرز عمل پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب اکرم یا اللہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھا، یا اللہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھا۔ یا اللہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ اپنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جن کے لیے آپ نے ہدایت کے فیصلے کر دیے ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب اکرم بوڑھے بیٹھے ہیں یا اللہ بچے بیٹھے ہیں یا اللہ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں یا اللہ جو جائز تمنا ہے جن کے دلوں میں ہے سب کی دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے رب اکرم یا اللہ دلوں کے حال کو جاننے والے آپ ہیں۔ یا اللہ بہت سے بیمار بیٹھے ہوں گے یا اللہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں نہ جانے کیا کیا تمنا ہوں گی۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بزم کی وجہ سے یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام